بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہماری ایک سبسکرائبر نے بھیجی۔ وہ اپنی زندگی کی یہ سچی کہانی سنا کر آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ آئیے ان کی یہ کہانی ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم تھا اور روزے تھے۔ ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں بھی تھیں۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میرا نام نادیہ تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ، شہر میں اچھا رمضان گزر جائے گا۔ میں نے کہا پر آپ پیچھے اکیلی کہاں سارے گھر کے کام کرتی پھریں گی؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میری بہوئیں ہیں نا، لیکن ابھی ہمیں اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ محلے میں سے کسی نے ہمیں فون کیا اور کہا کہ آپ کی ماں کے ساتھ جہاں جو سلوک ہو رہا ہے بہت برا ہے۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ لوگ فوراً آ جائیں۔ میں بتا بھی نہیں سکتا آپ کے بیٹے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سن کے ہم لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ہمارا بھائی بالکل بھی ایسا نہیں تھا اور ہمارا چھوٹا بھائی بھی امی سے بہت پیار کرتا تھا۔ امی نے ان دونوں کی شادی ایک ساتھ کروائی تھی اور 2 بہنوں سے کروائی تھی۔ وہ گھر میں آئی تبھی تو ہم لوگوں کو خالہ کے گھر جانے کی اجازت ملی تھی، نہیں تو گھر کے کام ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ پر جب یہ بات سنی تو ہم لوگ فوراً بھاگے آئے اور ہمیں آتے ہوئے تقریباً 45 منٹ لگ گئے۔ جب سامنے کا منظر دیکھا تو میں اپنے گھٹنوں پہ گر گئی اور یہ سوچ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ہمارے بھائیوں نے ہماری ماں کے ساتھ یہ کیا کر ڈالا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے آہ نکلی کہ اے میرے رب، تو ہی فیصلے کر۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آج بھی پورے گاؤں کو یاد ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی بھی آخر نہیں آئی ہوئی، اتنا بھی لوگوں میں جنون نہیں ہے۔ لیکن یہ کہانی سن کے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنا بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ اور لوگوں کی سوچ کس طرف جا رہی ہے، یہ جان کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اب یہ معاملہ تھا کہ سارے گاؤں والے بار بار ہم بہنوں کے پاس ہی آ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیونکہ جو ہوا تھا اس پر سبھی لوگ بہت زیادہ حیران تھے اور ہم لوگ ان کو جواب دے رہے تھے، بتا رہے تھے، لیکن بار بار دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن جو ہوا تھا اس سے باہر تھا۔ میری امی کو بہت شوق تھا اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ایک ہی دن کرنے کا، اور کہتی تھیں کہ 2 بہنیں ہوں تو اچھا ہے تاکہ آپس میں مل جل کے رہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ تم لوگوں کی تو شادی ہو جائے گی، تم لوگ اپنے گھروں کو چلی جاؤ گی، تو وقت میں نے بہوؤں کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگر دونوں بہنیں ہوں گی تو وہ گھر کو مل کر اچھے طریقے سے سنبھال پائیں گی۔ میرا بڑا بھائی غصے کا ذرا تیز تھا، لیکن چھوٹا بھائی بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ میرے بڑے بھائی کا نام فہیم تھا، چھوٹے بھائی کا نام کریم تھا۔ ہماری مثالی فیملی تھی۔ میرے بابا اس دنیا سے تبھی چلے گئے جب میں بہت چھوٹی تھی۔ میں اس خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ میں نے اپنے بابا کو کبھی دیکھا ہی نہیں کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے میں ہوش میں ہی نہیں تھی۔ ان کی تصویریں دیکھی تھیں۔ جس کو دیکھا ہی نہ ہو اس کی زیادہ یاد نہیں آتی کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوتا۔ میری دونوں بھابیاں بھی گھر میں آ گئیں۔ ہم نے بہت دھوم دھام سے شادی کی۔ میری ایک بھابھی کا نام مائرہ تھا اور ایک بھابھی کا نام سائرہ تھا۔ دونوں ہی شکل و صورت کی بہت اچھی تھیں، پر ان کی ماں بہت تیز تڑاس عورت تھی۔ اس نے کہا کہ آپ نے چھوٹی بیٹی کو جو کمرہ دیا ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے، ایک کام کریں اپنا والا کمرہ اس کو دے دیں، آپ کے کمرے کے پیچھے چھوٹا سا لاؤنج بھی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے پتا تھا امی انکار کر دیں گی کیونکہ وہ کمرہ تو امی اور ابا کا تھا، اور امی کے اس کمرے میں بہت خوبصورت یادیں تھیں۔ امی تو وہ کمرہ ہم بہنوں کو بھی نہیں دیتی تھیں، لیکن میں حیران ہوئی
जब अम्मी ने फ़ौरन ही कह दिया कि हाँ, क्यों नहीं, वही कमरा ले लें। मैं कमरा खाली कर कुर्बानियाँ दे रही हैं। तो इन्होंने कहा, बच्चियाँ हैं, अभी अभी इनकी शादी हुई है और फिर कमरे से क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। मैंने कहा, पर आप तो कहती थी कि मैंने वहाँ पे तुम्हारे बाबा के साथ ज़िंदगी गुजारी, उनकी यादें वहाँ पे बसी हुई हैं। तो मेरी अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, उनकी यादें इस कमरे में नहीं, मेरे दिल में बसी हुई हैं। मैं जहाँ जाऊँगी उनकी यादें मेरे साथ ही रहेंगी। और कमरा मेरी छोटी भाभी को दे दिया। वो भी बहुत खुश हुई और फ़ौरन ही वहाँ पर अपना सामान रखने लगी। हमने भी उसकी मदद करवाई, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। अभी उनको आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे। हमारे घर में एक इतनी बड़ी तब्दीली आ गई थी। क्या मतलब था इसका कि आगे क्या होने वाला था? पर अभी दोनों अम्मी से बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आ रही थीं। यूँ तो हमारे पास कुछ से पेश आ रही थीं। यूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक घर ही था जो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा घर था कि लोग समझते थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन इस घर को संभालना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। इस घर की सफाई करवाना, सारी चीज़ों को देखना, नज़र रखना, छोटे छोटे मामलात को संभालना, मेरा बड़ा भाई ही है, सब कुछ करता था। छोटे भाई को तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे उसकी शादी की उम्र नहीं थी, लेकिन बड़े भाई के साथ उसका भी बेड़ा पार हो गया और शादी हो गई। बड़ा भाई वैसे ही खामोश रहने वाला था, लेकिन जब से शादी हुई थी कुछ ज़्यादा ही चुप चुप रहता था। फिर बीच में बातें होने लगीं और एक ऐसी बात सामने आई जिसके बाद हम दोनों हैरान रह गए। मेरे बड़े भाई की बीवी ने हम दोनों बहनों के लिए कोई रिश्ता तलाश कर लिया, जैसे उन दोनों बहनों की शादी इस घर में 2 भाइयों से करवाना चाहती थी। मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, मेरी बेटियों की उम्र तो अभी कम है। मेरे बेटे पहले पैदा हुए थे, फिर 7-8 साल बाद मेरी बेटियां पैदा हुई थीं, इसीलिए उनकी उम्र कम है। पर मेरी भाभी ने मेरे भाई के कान भरने शुरू कर दिए और कहा कि इन दोनों को यहाँ से निकालो। एक दिन मैं इनके कमरे के बाहर से गुजरी तो वो अपने शौहर को कह रही थी कि इन दोनों बुलाओं को यहाँ से निकालो, मुझे मेरे घर में नंदे नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ तो आज है कल नहीं, लेकिन ये यहाँ पे बैठी रहीं तो मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। ये सुन के मैं हैरान रह गई थी, लेकिन हमारी माँ ने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की थी। हमने कभी इधर की बात उधर नहीं की थी। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, वो अपने कमरे में अपने शौहर के साथ बैठी अकेली में, जो उससे बात करें वो उसका मामला है। मुझे इस कमरे की बात बाहर नहीं निकालनी चाहिए और उससे बात करें वो उसका मामला है। मुझे इस कमरे की बात बाहर नहीं निकालनी चाहिए और फिर बाहर गई तो लोग कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने छुप के सुना है, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत मेहनत की थी, हमें बहुत अच्छी तरबियत दी थी। मेरी माँ इस दुनिया की बहुत अच्छी खातून थी। इन्होंने अभी तक अल्लाह का घर तो नहीं देखा था, लेकिन कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था। हर टाइम अल्लाह अल्लाह करती थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थीं। हमारे घर में रोज़े नमाज की बहुत पाबंदी थी, लेकिन मेरी दोनों भाभियाँ ना रोज़ा रखतीं ना नमाज़ पढ़तीं। जब पहला रमज़ान आया तो ये देख के हैरान रह गए कि इन्होंने रोज़ा ही नहीं रखा। हमने कहा, आप लोगों को रोज़ा रखने की आदत नहीं है? तो इन्होंने कहा, नहीं, हमारे से तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, और फिर वैसे भी अभी तो हमारी शादी हुई है, शादी के बाद पहला ज़िंदगी को एंजॉय करना है। इस बात का मतलब क्या था उस वक्त मुझे तो समझ ना आया, पर मेरी माँ को समझ आ गया। इन्होंने कहा कि बेटा, वो ज़रूरी तो नहीं है और रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं। तुम्हारे शौहर अगर तुम्हें रमज़ान में रोज़ा रखने से मना कर रहे हैं तो ये भी उसका गुनाह मिलेगा, और तुम लोगों को भी। रिश्ते वाले बिना पूछे ही घर आ गए। मैंने अपनी अम्मी से कहा, भाभी कौन होती है हमारे लिए रिश्ता तलाश करने वाली? उनका ये काम नहीं है, आप उन्हें कहें कि अभी हमने शादी नहीं करनी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, मैं तुम लोगों की शादी नहीं करवाऊंगी। लेकिन आजकल भाई रोज़ ये बात करता था, पहले तो बात करता था, अब तो उसने सीधा हुक्म दे दिया। उसने कहा कि इन लोगों की कोई फरमाइश नहीं है, जहेज़ भी नहीं चाहिए,
दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। इन दोनों की शादी करवाओ और इनको यहाँ से चलता करो। मेरी माँ ने कहा, बेटा ये कैसी नहीं मिलेगा, इन दोनों की शादी करवाओ और इनको यहाँ से चलता करो। मेरी माँ ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, छोटी बहनें हैं, छोटी बहनें तो औलाद की जगह होती हैं, ऐसे कैसे इनको अपने ही घर से चलता करवा रहे हो। उसने कहा, अम्मी मैं सारी ज़िंदगी इनकी जिम्मेदारी के लिए नहीं बैठ सकता। यह रिश्ता हाथ से निकल गया तो कौन बनाएगा इनका जहेज़। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जबकि ये हमारा वही भाई था जो पहले कहता था कि जहेज़ तो मैं बनाऊंगा और ऐसा बनाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। हमारे रिश्ते पक्के करवा दिए गए, हमारी मंगनी हो गई। लड़के भी बस पूरी पूरी शक्ल के थे, कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और इनके घर के हालात भी मुनासिब से थे। किसी की 20,000 की तनख्वाह थी तो किसी की 25,000 की, लेकिन इसमें गुजारा नहीं होता था। ये सब जानते हैं, पर अम्मी ने कहा, कभी आप बड़े भाई के सामने नहीं बोली। आपने हमेशा उनको बाबा की जगह पे रखा है कि जैसे बाबा होते और वो हुक्म देते तो हम उसी तरह उनका हुक्म मानते, लेकिन वो हमारा बाप नहीं है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। अम्मी ने कहा, बाप नहीं तो क्या, बड़ा भाई भी तो बाप की जगह ही होता है, इसीलिए तुम्हें इस तरह से बोलने का हक नहीं है। बस इसने जो फैसला किया है ठीक किया है, बाकी तुम सबकी अपनी अपनी किस्मत है। 2 महीने के बाद हमारी शादी थी। अभी गर्मियाँ चल रही थीं और गर्मियों का रमज़ान चल रहा था। रमज़ान के पहले हफ्ते में ही हम लोगों की मंगनी हुई थी। इन लोगों ने कहा था कि रमज़ान के बाद शादी करते हैं, पर मेरी अम्मी ने कहा कि बड़ी ईद के बाद शादी करेंगे, मौसम ज़रा खुल जाएगा, और वो इस बात के लिए मान गया था। यानी अब हमारे इस घर में सिर्फ 2 ही महीने रह गए थे। एक दिन मेरी अम्मी ने यानी अब हमारे इस घर में सिर्फ 2 ही महीने रह गए थे। एक दिन मेरी अम्मी ने कहा कि तुम लोग बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। खाना बन गया होगा। अम्मी सिर्फ खजूर और 1 गिलास दूध से रोज़ा खोलती थीं, खाना बाद में खाती थीं। वो बाहर गई और जब वापस आई तो उनके हाथ में खाना नहीं था। हम लोगों ने खाना नहीं बना। अम्मी ने कहा, खाना था ही नहीं। हमने कहा, हम ला देते हैं, पड़ा होगा, आपको नज़र नहीं आया होगा। पर इन्होंने कहा कि मैं ख़ुद ले आऊँगी। जब हमने कहा कि अम्मी आप खाना लेने गई थी, तो कहने लगी, आज तुम्हारी भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया है कि सारा खाना ही ख़त्म हो गया है। मैंने कहा, अच्छा, जबकि मैं दिल में सोच रही थी कि खाना इतना अच्छा तो नहीं बना था। खैर, मैंने कहा कि आपके लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ, और मैंने अम्मी के लिए कोई चीज़ ऑर्डर कर दी। लेकिन जब ऑर्डर देने वाला दरवाजे पे आया तो मेरे बड़े भाई ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। उसने कहा कि आपके घर से ही ऑर्डर आया है। उसने कहा कि आया होगा, लेकिन हमारे पास इन फजूल खर्चियों के पैसे नहीं हैं। फिर मैंने अम्मी के लिए ब्रेड पे थोड़ी सी मलाई लगाकर इनको दे दी। अम्मी को शुगर थी, इसीलिए वो चीनी भी नहीं खा सकती थी। मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मेरी अम्मी इन सारी बातों को बहुत लाइट ले रही थी। वो हमें बताने लगी कि पहले हम मलाई के साथ रोटी खाया करते थे, आजकल तुम लोगों ने नए नए तमाशे निकाले हैं। देखो, ऐसा जायका तो कहीं नहीं मिलता। पर मेरी अम्मी की आंखों में आंसू थे। शायद वो सोच रही थीं कि आज इन्होंने इनके लिए खाना नहीं रखा और बेटे ने घर पे मंगवाया हुआ खाना वापस दे दिया। मैंने अपनी भाभी को अपनी आंखों से देखा। इन्होंने मेरी अम्मी के लिए अगले दिन भी खाना नहीं रखा और हमारे लिए भी खाना कम था, लेकिन हम लोगों ने खाना जल्दी खा लिया था। अम्मी, मैंने कहा, ये आप क्या कर रही हैं भाभी? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप यही कर रहे हैं। इन्होंने कहा, बहुत अच्छा कर रही हूँ मैं, कर लो जो कुछ करना है। मैं तो हैरान रह गई कि आखिर वो किसकी शेरी पर ये सारी बातें कर रही थी। उनको किसी का डर नहीं था? हमारे उस भाई का भी नहीं, जिसने सारी ज़िंदगी हमें तो डरा के रखा था, लेकिन अब वो खुद अपनी बीवियों से भी शायद डर रहा था। मेरी भाभी के साथ मुँह मारी हो गई तो लड़ाई हो गई। जब मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई तो इन्होंने कहा, अच्छा नहीं किया, अब वो बेटे को बताएगी और इस घर में फसाद बनेगा। मैंने कहा कि अम्मी, वो गलती पे थी, भाई को हमारा साथ देना चाहिए था, उसका नहीं।
لیکن بھائی آتا تو سیدھا بھابھی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہاں سے نکلا تو بولتا ہوا ہی نکلا، کیونکہ کیوں جینے نہیں دیتے میری بیوی کو، یہ تو اس معاشرے کا قانون ہے، میاں بیوی آپس میں خوش رہیں تو گھر والوں کو مصیبت آ جاتی ہے۔ ارے کھانا ختم ہو گیا تھا تو وہ کیا کرے، وہ جادو سے کھانا پیدا کرے، نہیں بنا سکتی بار بار۔ اور آپ کی یہ دونوں جوان بیٹیاں ہیں نا، ان سے کہا کریں کہ یہ کھانا بنایا کریں۔ یہ دونوں اپنی آئی پہ آ گئی ہیں، نندیں بن گئی ہیں، میری بیوی کا خون جلانا چاہتی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی نے تو ہماری بات ہی نہیں سنی، بس سیدھا ہی ہمیں باتیں سناتا گیا، واپس کمرے میں چلا گیا۔ امی کو یہ سب بہت برا لگ رہا تھا، میں جانتی تھی، پر اس کے بعد انہوں نے اس کا حل نکالنے کی بجائے ایک عجیب بات کر دی۔ میں نے کہا اب تم لوگوں کی شادی ہو جائے گی، تھوڑے بہت دن ہیں، کیوں گھر میں خوار ہوتے ہو، شہر چلے جاؤ، خالہ کے ہاں وہاں پر آرام کرو، جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی 10 روزے وہیں گزار لو، گزر جائیں گے۔ ہم لوگ افطاری کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے تھے، لیکن امی پہلے افطاری اور کھانا رات کو کھاتی تھی، ان کے لیے کوئی کھانا ہی نہیں بچتا تھا۔ یہی تو بات تھی۔ میں نے کہا امی ہم چلے گئے تو یہ آپ کے ساتھ اور بھی برا کریں گی، تو امی نے کہا کیوں برا کریں گی، بہویں ہیں میری، میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو وہ کیوں میرے ساتھ برا کریں گی، بس تم لوگ چلے جاؤ۔ انہوں نے ہمیں زبردستی بھیج دیا اور ہماری ایک نہیں سنی۔ ہماری ماں تھی اس لیے ہم کچھ نہ کر سکے اور خالہ کے ہاں چلے گئے۔ خالہ نے کہا ماں کو بھی ساتھ لے آتے، تو میں نے کہا نہ وہ آنے کو تیار تھی، نہ ہمیں وہاں پہ رکھنے کو تیار تھی، اسی لیے ہم آ گئے، بس 2-4 دن گزاریں گے، پھر عید سے پہلے چلے جائیں گے۔ خالہ نے کہا نہیں، اب تو عید گزار کے ہی جانی ہوگی۔ مجھے پتا تھا وہ لوگ میری امی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھیں گے، لیکن مجھے بھروسا تھا 2-4 دن گزار لیتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ کون کتنے پانی میں ہے، لیکن 2-4 دن تو دور، ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن افطاری کے قریب ہمیں کسی شخص کی کال آئی۔ میں اس آدمی کو جانتی تھی، یہ ہمارے گھر کے سامنے رہتا تھا، میری امی نے اسے بھائی بنایا ہوا تھا، یہ بھی بہت بوڑھا تھا۔ اس نے فون کیا اور کہا بیٹا تم لوگ جلدی آ جاؤ، یہاں پر بہت برا ہو رہا ہے، تمہاری ماں کے ساتھ یہ لوگ بہت برا کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا مطلب، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں زیادہ بول نہیں سکتا، بس تم لوگ جلدی ہی باہر آ جاؤ۔ باہر دیکھا تو بارش کا موسم تھا، سنا تھا کہ پورے ملک میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ خالہ نے کہا اس وقت کہاں جاؤ گے، ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹ بولا ہو۔ میں نے کہا نہیں، وہ انکل جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر انہوں نے اس طرح سے فون کیا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، لیکن امی کے ساتھ کون برا کر رہا ہے، کیا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، لیکن امی کے ساتھ کون برا کر رہا ہے، اور بھائی کہاں پہ ہیں؟ میں نے بھائی کا فون نمبر ملایا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کا نمبر ملا ہے، وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ بھابھیوں کے نمبر پہ بیل جا رہی تھی، کسی نے فون بھی اٹھایا، لیکن آگے سے کوئی بولا نہیں۔ ہم لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ بس چلتے ہیں، اور جلدی گھر پہنچ گئے۔ جب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں پر تو زیادہ ہی طوفان اور بارش تھی، اتنی بارش اور طوفان آ رہی تھی کہ ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے کا منظر نظر آ گیا۔ ہمارے گھر کے اندر سے امی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمارا بڑا بھائی ہماری امی کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گرم راڈ تھا، کہہ رہا تھا نکل جا یہاں سے بڑھیا، نہیں تو تیرا برا حال کر دوں گا۔ دوسرا بھائی بھی کے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ کیا کریں۔ ہم فوراً آگے بڑھے، لیکن بھائی نے تب تک امی کو باہر دھکا دے دیا، اس سے پہلے کہ امی زمین پہ گر جاتی۔ ہم نے ہی ان کو پکڑ لیا۔ اس نے میری امی کا ہاتھ بھی جلا دیا تھا، شاید اس نے خود سے نہیں جلایا تھا، غلطی سے لگ گیا، لیکن اسی کے ہاتھ سے لگا تھا۔ میں نے کہا خدا کا خوف نہیں ہے تم دونوں کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو اس بات پہ حیران تھے کہ 2 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ معاملات اس حد تک خراب ہو گئے۔ ہم نے اپنی ماں کو تھام لیا اور وہاں سے جانے لگے، جب ہم یہ اچانک سے ہی دونوں بھائیوں کے چلانے کی آواز آئی۔ ہمیں نہیں پتا تو ان کے ساتھ کیا ہوا،
وہ تو گھر کے اندر چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی بری طرح سے چلاتے ہوئے باہر نکلے اور ایمبولینس کو کال کرنے لگے۔ ویسے تو اس ٹائم ایمبولینس امی کے لیے بلانی چاہیے تھی، پر وہ امی کے لیے نہیں بلا رہے تھے۔ سامنے والے انکل نے ہمیں اشارہ کیا اور کہا، بچوں یہاں آ جاؤ۔ ہم ان کے گھر کے اندر چلے گئے۔ امی کے زخم پر انہوں نے دوائی بھی لگائی، ہمیں بھی بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا، کھانا پوچھا کھایا ہے یا نہیں۔ امی کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ صبح ہوئی تو امی نے بتایا کہ اس گھر کے کاغذات پہ دستخط کروانا چاہتے تھے اور وہ نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا اگر گھر ہمارے نام نہیں کرتی تو یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ تو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگے۔ بڑے بیٹے نے ہاتھ میں بجلی والا راڈ اٹھا لیا جیسے پانی گرم کیا جاتا ہے۔ وہ راڈ بہت گرم تھا، مجھے جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی نے یہ بات ایسے بتائی جیسے کوئی معصوم بچہ بتاتا ہے کہ مجھے ڈانٹا تھا، میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر اتنی بھی کیا قیامت آ گئی، لیکن اس کے بعد سے اس میں بہت خاموشی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لوگ گھر کے اندر آ جا رہے تھے، شور مچا ہوا تھا، کناتیں لگ رہی تھیں، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری امی نے کہا اللہ خیر، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ان کو کیا ہونا ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہم نہیں جائیں گے۔ خالہ گھر چلتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، کسی وکیل سے بات کریں گے۔ یہ گھر ہمارے باپ کا ہے اور آپ کے نام ہے، وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ میری ماں نے کہا پہلے پتہ تو کرو ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو ابھی بھی ان کی فکر ہے، ابھی بھی آپ کو یہ خیال ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا؟ امی نے کہا تو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پر کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ میری امی کو کہا وہاں پہ کچھ نہیں ہے، آپ وہاں بیٹھ جائیں، دوپہر ہو گئی۔ پھر جن انکل کے گھر پہ ہم لوگ رکے ہوئے تھے وہ وہاں پر گئے اور واپس آئے تو بہت پریشان تھے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہی ہوا جو ہوتا ہے، ماں جیسی ہستی کے ساتھ جب کوئی اولاد اتنا برا کرے تو پھر اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تمہارے دونوں بھائیوں پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ میں نے کہا ہمارے دونوں بھائی ٹھیک تو ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ دونوں تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان دونوں کی بیویاں مر چکی ہیں۔ یہ بات سن کے میری امی بھی حیران رہ گئی اور ہم سب بھی۔ میری امی نے رونا شروع کر دیا، ہمیں بھی برا لگا، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میری بھابھیوں نے پہلے ہی پلان بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس گھر کے، یہ گھر ہی کسی طرح اپنے نام کروانا ہے، اسی لیے پہلے دن سے ہی وہ امی کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہی تھیں اور بھائیوں کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس سب میں کامیاب بھی ہو گئیں، اور یہ جو امی نے ہمیں یہاں سے بھیجا اس کے پیچھے بھی اس نے کہا اپنی بیٹیوں کو یہاں سے نکالو، ہم نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہماری موجودگی میں وہ ایسی بات نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ان کی نیت بری تھی تو ان کے اوپر پڑ گئی۔ دراصل ایسا ہوا کہ انہوں نے بیٹوں کو اچھی طرح بھڑکا دیا، ماں کے خلاف کر دیا، لیکن جو کھانا انہوں نے اپنے لیے بنایا اس کھانے کے اندر ایک زہریلا جانور گر گیا، انہوں نے وہی کھانا کھا لیا۔ شاید میرے بھائیوں کو یہ احساس ہونا ضروری تھا، انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ برا کیا، اسی لیے ان کی دونوں بیویاں اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ جن کے لیے انہوں نے ماں کے ساتھ برا کیا اور ماں کو باتیں سنائیں، ان کو اتنی تکلیف پہنچائی، وہ اس دنیا سے جا چکی تھیں، تو ان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، وہ عجیب سی حالت میں تھے۔ ان کے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دو جوان لڑکیاں جن کی شادی کو ابھی اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، اس دنیا کے رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے ایک بیٹے کو اپنی ماں کے خلاف کیا، اتنی بری طرح سے خلاف کیا کہ وہ اپنی ماں کو تکلیف پہنچانے کی حد تک پہنچ گیا، تو پھر ان کے ساتھ کیسے رعایت ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ بھائیوں نے ماں سے رو رو کر معافی مانگ لی، وہ تو ماں تھی نا، اس لیے معاف کر دیا۔ ہمارے جس جگہ رشتے ہوئے تھے ہم نے وہاں سے رشتے بھی توڑ دیے ہیں، کیونکہ وہ سب بھی ہماری بھابھیوں کا کیا دھرا تھا، ہمیں وہاں پہ رشتہ نہیں کرنا تھا۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی اور بہت اچھی ہوئی۔ میں آتی جاتی رہتی ہوں، امی کا خیال کرتی ہوں، امی نے بیٹوں کو ایسے معاف کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی۔
یہ بات ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ وہ دونوں بھی ایسے ہی ہیں، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ نے ان کی شادی کے لیے اپنے سر میں درد نہیں کرنا، ابھی اپنے لیے خود ہی لڑکیاں تلاش کریں گے۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا پر امی ابھی بھی لوگوں سے کہتی ہیں میرے بیٹے بہت اچھے ہیں، ان کے لیے کوئی لڑکی بتا دیں، پر اس گاؤں سے ان کو کوئی بھی لڑکی نہیں دینے والا، کیونکہ سارے گاؤں کو ان کی حرکت کے بارے میں پتہ ہے۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک بیٹا اس حد تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اور ایک عورت کیسے ایک آدمی کا دماغ اتنا خراب کر سکتی ہے کہ اپنی ہی ماں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے اور کچھ سوچے بھی نہیں۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں ہماری ماں کی غلطی بھی تھی جو وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی اور ہمیں بھی نہیں بتا رہی تھی؟ عجیب سی بات لگتی ہے کہ گھر میں 2 جوان بیٹیاں تھیں، 2 ایسے بیٹے بھی تھے جنہوں نے ماں کے سامنے کبھی اف تک نہیں کہا تھا۔ بہو کو آئے ہوئے ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن اتنی جلدی نفرت نے اثر دکھایا، اتنی جلدی تو محبت بھی اثر نہیں دکھاتی۔ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا۔ اب یہ قصہ پورے گاؤں میں مشہور ہے، لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور مجھ سے بھی بار بار پوچھتے ہیں۔ میرے سسرال والوں کو بھی اس بارے میں پتہ ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں چھپاتی، میں اپنے بھائیوں کی عزت نہیں رکھتی۔ انہوں نے بہت غلط کیا، کم سے کم انہیں معاشرے کی سختی کا تو احساس ہونا چاہیے۔ کوئی ان کو یہ تو کہے کہ تم لوگ بڑے بدبخت ہو، اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، کیونکہ اگر ہم ابھی سے ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بڑھتے جائیں گے۔ پہلے ہی سننے میں آ رہا ہے کہ بیٹے نے باپ کو نقصان دیا تو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کچھ کرے جو کوئی بھی باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ لوگ بتائیں کہ میری امی کو ان کو اتنی جلدی معاف کرنا صحیح تھا یا نہیں؟ میں تو کہتی ہوں اتنی جلدی معاف نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی دیر پچھتا بہتر تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔